ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹیک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ویکلی ریڈنگ ہے جو کہ ارتھ سائن کے لیے ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ 7 دسمبر سے جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے تو ٹورس، ورگو اور کیپریکون کے لیے کیا میسیجز ہیں اس ہفتے کے۔ سب سے پہلے میں ٹورس لوگوں کے لیے ڈرا کروں گی۔ اگر آپ ٹورس سن، ٹورس مون یا ٹورس اسینڈنٹ ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی میسیج آپ کے ساتھ ضرور ریزونیٹ کرتا ہوگا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے منتھلیز دیکھی ہیں اور مجھے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رسپانس بھی دیا ہے، اور میں اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اوکے جی، میرے پاس ہے منڈے سے سٹارٹ ہوا ہے جو ویک 7 سے، اس کے لیے سب سے پہلا کارڈ میرے پاس ہے 7 آف پینٹیکلز۔ نیکسٹ میرے پاس ٹیوزڈے کے لیے ہے ایس آف پینٹیکلز ان ریورس، 6 آف وانز ان ریورس، جسٹس کا کارڈ ہے۔ دین آئی ہیو ایس آف سورڈز، 2 ایسز آ چکے ہیں، فول ان ریورس، اور لاسٹ پہ ہے میرے پاس 2 آف وانز ان ریورس۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کہ ٹورس لوگوں کی زندگی میں اگر آپ نے منتھلی ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ جو یہاں پہ میسیج آ رہا ہے وہ کافی حد تک منتھلی کے ساتھ بھی ریزونیٹ کر رہا ہے۔ اوکے جی، سو نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹورس لوگوں کی زندگی میں کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جہاں پہ کوئی ایک معاملہ کے بارے میں آپ کو کچھ فیصلہ لینا ہے، اور کوئی دوسرا جو ہے معاملہ وہ بھی پیرلل آپ کی زندگی میں چل رہا ہے۔ انتظار کی ایک بہت زیادہ گہرے انتظار کی کیفیت ہے، کچھ ایسا جس کے اندر کچھ ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ریلیشن شپ جس کے اندر یا تو آپ نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ہے یا بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کیا ہے اگر یہ ریلیشن شپ ہے، اور آپ یا کوئی اور پروجیکٹ ایسا جس کے اندر دونوں چیزیں آپ کی انوالو ہیں، ٹائم بھی اور منی بھی، اور آپ کو ابھی تک وہاں سے وہ رزلٹ نہیں مل رہا یا وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایس آف پینٹیکلز ریورس کا مطلب یہی ہے کہ اپرچونٹی جو آپ اپنے لیے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریٹ ہونے کے تو امکانات بہت واضح ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی کچھ ٹائم ہے اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مور اوور یہ کہ وینسڈے کے لیے جو کارڈ ہے کہ جس سچویشن کے اندر آپ موجود ہیں اس سے ابھی آپ کی رہائی بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کسی جگہ پہ مشکل کا شکار ہیں، خاص طور پہ ریلیشن شپ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایبیوز ہے ریلیشن شپ میں یا مینیپولیشن ہے، اور آپ اس ریلیشن شپ سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پہ آپ کو اس سے آزادی مل سکے گی انٹل انلیس کہ آپ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں کورٹ کی سپورٹ لیں یا لا اینڈ آرڈر کی سپورٹ لیں۔ اس معاملے میں تھرسڈے کا دن کافی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایس آف سورڈ کا کارڈ ہے، کوئی نئی انفارمیشن، کوئی نئی نیوز، کوئی نئی بات، کچھ نئی ریئلائزیشن۔ سم ٹائمز باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں اس کا کیا مطلب ہے۔ سو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ فرائیڈے والے دن کوئی نئی ریئلائزیشن ہو آپ کو، جو کہ یا تو آپ کو کوئی جو فیصلہ نہیں آپ سے لیا جا رہا وہ فیصلہ کرنے میں آسانی بنا دے، لیکن اس بارے میں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ مت کریے گا، کیونکہ سیٹرڈے والے دن اب بہت امپلسو نظر آ رہے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دینا چاہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ویسے تو ٹورس لوگوں کی یہ نیچر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں کہ آپ تھوڑا امپلسونیس آ جاتی ہے، لیکن آپ کو خاص طور پہ سیٹرڈے والے دن کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ اگر کسی قسم کا کوئی امپلسو ڈیسیژن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا یا ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ سنڈے کا دن البتہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر رہے گا ڈیسیژن میکنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پرسن بھی موجود ہے جس کی روٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے ایموشنز کے اندر بہت زیادہ گہری ہیں، یا شاید آپ
جو اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے پاسٹ کا، آپ اس کو بھی کافی زیادہ یاد کر رہے ہیں، یا تو یہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے یا یہ گزرا ہوا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورس لوگوں کے لیے ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے۔ اچھا جی، 33 نمبر کے ساتھ سن گاڈس ہے۔ آپ کو چاہیے، آپ کے لیے ایڈوائس اس ہفتے کی یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ صبح ارلی مارننگ، ٹھیک ہے، جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سورج کے آگے کھڑے ہو کے، نکلتے ہوئے سورج کے آگے کھڑے ہو کے جو اس کی ارلی ریز ہیں وہ اپنے اندر ایبزارب کریں، سن کی انرجی جو ہے وہ آپ اپنے اندر ایبزارب کریں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دل کے اندر بھی کچھ نرمی لانے کی ضرورت ہے، یا اپنا جو ہارٹ چکرا ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو سن کی طرف فیس کر کے آپ اپنے بازو پھیلا کے گہرے گہرے لمبے سانس لیں، اور وہ ریز جو ہے انٹینشنلی فیل کریں، یا آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ وہ ریز آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو رہی ہیں اور آپ کو انرجی دے رہی ہیں۔ یہ آپ کو اس ہفتے کرنا ہے۔ اوکے جی، سو یہ تھا ٹورس لوگوں کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ورگو، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا میسج ہے۔ ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ڈرا کریں گے ہم۔ سو منڈے سے 10 آف وانڈز ان ریورس، ایس آف وانڈز، پیج آف وانڈز، 3 آف پینٹیکلز، نائٹ آف کپس ان ریورس، ججمنٹ کا کارڈ ہے، اور اینڈ پہ ہے ہمارے پاس 2 آف پینٹیکلز ان ریورس۔ ورگوز کے ساتھ کچھ اس قسم کا سلسلہ ہوا ہے جس میں جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ پینفل ہے، اور آپ اس پین میں سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چانسز آر دیئر کہ منڈے کے دن جو ہے وہ، اگر آپ اپنا کوئی پچھلا چیپٹر کلوز کر لیتے ہیں، اگر آپ کا کہیں کوئی کنیکشن تھا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں، یا اگر آپ جاب کوئٹ کر، ایون یہ جاب کے لیے بھی بن سکتا ہے، اگر آپ نے منڈے والے دن اگر کوئی جاب کوئٹ کی ہے یا کوئی جاب چھوڑی تھی اور اب وہاں سے کمپلیٹلی سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آپ آ گئے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بہت جلد ہی آپ کو کوئی ایسا نیا آئیڈیا، کوئی ایسی نئی بات، کوئی نیا ریلیشن شپ بھی بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ ویری نیکسٹ کارڈ جو ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو انرجی ہے 10 آف وانڈز کی، جہاں پہ کوئی اینڈنگ ہوئی ہے، چاہے وہ جاب کے معاملے میں ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ کے معاملے میں، یہ پچھلے کافی ویکس سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس بارے میں جو نومبر کی ریڈنگ ہے وہ چیک آؤٹ کریں کہ نومبر کے مہینے میں ورگوز کے لیے کیا میسیجز تھے، کیونکہ 10 کی انرجی بہت ایک ٹائم پیریڈ کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سڈنلی سب کچھ نہیں ہو، بلکہ پیچھے سے ایک اینڈنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اب بالآخر وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ویری نیکسٹ کارڈ جو ہے یہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت جلد اسی ہفتے کے اندر، ٹیوزڈے کا کارڈ جو ہے ایس آف وانڈز ہے، کوئی نیا آئیڈیا آپ کو کلک ہو جائے، کوئی تھاٹ ایسی جس کے اوپر آپ، جس کو پھر آپ پکڑ کے آگے نیا سٹارٹ لے سکیں۔ مجھے خاص طور پہ اگر یہ ورک ریلیٹڈ سچویشن ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ اپلیکیبل لگ رہی ہے کہ منڈے کے ٹیوزڈے والے دن آپ کو کوئی کام کا آئیڈیا آئے جس کے اوپر آپ مزید فردر کام جو ہے وہ وینسڈے والے دن کریں، اور تھرسڈے والے دن آپ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو جیسے ہوم ورک ہم کرتے ہیں یا فیزیبلٹی بناتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اب وہ بزنس کے بارے میں ہے یا ویسے ریلیشن شپ کے بارے میں، فیئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی۔ جو آپ دوسروں کو دیں گے، جو آپ دوسروں کو آفر کریں گے، جتنی پازیٹیوٹی آپ دوسروں کو آفر کریں گے وہی آپ کو ریورس ہو کے ملے گی۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں،
اپنے آپ کو ڈیوائن سے کنیکٹڈ رکھیں. جو بھی آپ کا بلیف ہے, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, جس طرح سے بھی آپ پرے کرتے ہیں, بیسیکلی سیٹرڈے کا دن بہت زیادہ اپنے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ہائر سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں اور پرے کریں اپنے لیے بھی, اس پروجیکٹ کے لیے بھی, ان چیزوں کے لیے بھی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں کافی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. لاسٹ کارڈ جو ہے وہ 2 آف پینٹیکلز ان ریورس ہے. جو کوئی کنفیوژن ہے, مجھے لگتا ہے کہ ورگوز اس ٹائم کے اوپر جس فیز کے اندر ہیں, یا اسپیشلی یہ ویک کے میسیجز جن لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہیں, نہ صرف وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر پائیں گے ڈیوائن سے, بلکہ ان کی دعاؤں کا رسپانس بھی بہت جلدی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں, آپ کے دل کے اندر ایک پین ہے جو کچھ پہلے ختم ہوا ہے, اس نے کافی زیادہ آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. جو بھی آپ کی زندگی میں اینڈ ہوا ہے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تھوڑے ہی عرصے میں کہ ایسا کیوں ہوا تھا, اور اس کے اینڈنگ میں بھی آپ کے لیے کیا اچھی بات تھی. اب ہم ایک کارڈ ڈرا کریں گے جو کہ ورگو, سن, مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ایڈوائس کا کارڈ ہوگا. اچھا جی, کارڈ بہت ہی خوبصورت ہے. 7 نمبر کا کارڈ ہے, اگین اسپرچول نمبر ہے. کارڈ کا نام ہے سیلیبریٹ لائف. اوکے, جو آپ کی زندگی میں, جیسے کہ میں نے کہا, جو آپ کی زندگی میں ہوا ہے, جو آپ کی زندگی میں اینڈ ہوا ہے, جو آپ کی زندگی میں شروع ہو رہا ہے, ہر 2 چیزوں کو انجوائے کرنے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پچھلی پین ہوتی ہے اسی کو اتنی دیر اپنے ساتھ کیری کر کے رکھتے ہیں کہ اس پین کی وجہ سے کچھ نیا سٹارٹ ہونا نہیں پاسبل ہو رہا ہوتا, کیونکہ ہم ابھی تک پچھلے چیپٹر کو کلوز نہیں کر پا رہے ہوتے. سو اٹس ویری گڈ تھنگ کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی ایک چیپٹر کلوز ہوا ہے اور اب آپ ٹوٹلی فری ہو کے کچھ نیا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور نیا انجوائے کر سکتے ہیں. اوور آل اس کارڈ کا مطلب یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, یا جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, یا آپ کی لائف میں ہو رہا ہے, آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اچھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, جو پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو انجوائے کریں, اس کے اوپر شکر ادا کریں. اور سب اچھی چیزیں, وزڈم, انسٹنکٹ, انرجی, پاور, سب اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ آفر کی جا رہی ہیں. سو اوور آل چیزیں آپ کی بہت اچھے طریقے سے فلو کرتی رہیں گی. اچھا جی, ورگو کے لیے تو بہت ہی اچھی ریڈنگ ہو گئی ہے. چاہے آپ نے پچھلے کچھ عرصہ کافی پین میں گزارا ہے, لیکن اب آنے والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ورگوز کے لیے کافی اچھا نظر آ رہا ہے. سو لیٹس سی کہ کیپریکون, سن, مون اور اسینڈنٹس جو ہیں ان کے لیے اس ہفتے کے کیا میسیجز ہیں, جو کہ 7 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا جی, منڈے سے ہے نائٹ آف پینٹیکلز, 9 آف وانڈز ان ریورس, کنگ آف سورڈز ان ریورس, ایس آف پینٹیکلز, 5 آف پینٹیکلز, 6 آف سورڈز اور ڈیول کا کارڈ ہے. اوکے, چیزیں پیچھے سے جو آ رہی ہے, جو انرجی, اور منڈے والے دن کے لیے بھی موجود ہے. آپ نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جتنا آپ نے اپنی زندگی کا سفر طے کر لیا ہے, وہ یقیناً بہت ہی زیادہ سٹیبل ہے. جو ایکسپیرینسز آپ نے حاصل کر لی ہیں زندگی میں, اس نے آپ کو ایک بہت وائز اور سمجھدار انسان بنایا ہے. اور یہ جو تجربے ہیں آپ کی زندگی کے, یہ یقیناً ایسے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. منڈے والے دن جو ہے ایک اور کوئی آپ مائل سٹون کور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگین, جتنی آپ کی پیس سلو ہے اتنی ہی آپ کی پیس ریلائبل بھی ہے, یا اتنی ہی آپ کی اچیومنٹ بیسیکلی ریلائبل ہے.
جیسے وہ ہیئر اینڈ ٹورٹائز والی جو سٹوری ہے اس کے اندر جو ٹورٹائز ہوتا ہے، کچھوا جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے لیکن وہ بہرحال اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اور منڈے کا کارڈ بھی آپ کو یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ فکر مت کریں، آپ جتنے زیادہ سلو ہیں آپ لیکن اپنی منزل کو ضرور چھو لیں گے. ٹیوزڈے کا کارڈ جو ہے 9 آف وانڈز ان ریورس ہے. چیزوں کے اوپر سٹینڈ لینا، بے جا ایک جگہ پہ پھنسے رہنا، ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دیں. جو معاملہ جس رخ کے اوپر چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، اور کہیں پہ بھی بیسیکلی ویٹ کرنے کی یا رکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو مل جانی ہے، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنی ہے وہ کسی طرح سے بھی نہیں ملے گی. سو کسی جگہ پہ خواہ میں ڈپریشن میں جانے کی اور اداس ہونے کی یا انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کنگ آف سورڈز ان ریورس ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا موڈ جو ہے نا وہ کچھ اتنا اچھا یہاں پہ نہ ہو. یا تو آپ کے باس کے ساتھ آپ کی کوئی کھٹر پٹر ہو جائے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی خاتون ہیں، میرڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، ان میرڈ ہے تو بڑے بھائی کے ساتھ آپ کی کچھ ناراضگی ہو جائے، جو کہ یہاں پہ انڈیکیٹ ہو رہی ہے وینسڈے والے دن. لیکن اس سے آگے اگین دوبارہ ویک میں بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ایس آف پینٹیکلز ہے، کوئی نئی اپرچونٹی ایسی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو شروع میں تو آپ کو مطلب فوری طور پہ تو شاید آپ کو رزلٹ نہیں دے گی، لیکن اور سٹارٹ میں کچھ اس کے اوپر کافی ایفرٹ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وہ اپرچونٹی ہے جو گریجولی آپ کو پیسوں کی کمی سے، مشکل حالات سے، اور ان مشکلات سے جس میں آپ کافی عرصے سے پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں سے نکلنے میں مدد دے گی. اور چیزیں جو ہیں وہ کافی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگلے آنے والے ہفتوں کے اندر. جی سوری فار دیٹ. لیٹس سی کہ کیپریکون، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ایڈوائس کا کیا کارڈ ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو اس ہفتے، کس چیز پہ فوکس رکھنا ہے آپ کو. کہ جی سو کارڈ ہے کرسٹل اسینشن. اس کا نمبر 37 ہے جو کہ ریڈیوس ہو کے 1 پہ چلا جاتا ہے. 1 کا کارڈ نمبر جو ہے وہ نئی بگننگ کی بات کرتا ہے. اور اب آپ کو کرنا کیا ہے اس میں، ایک تو آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی کرسٹل ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کرنے کے لیے. خاص طور پہ جو کلیئر کوارٹز یا ایمیتھسٹ اگر آپ کے پاس ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور کرنا بیسیکلی ان سٹونز کے ساتھ کیا ہے یا ان کرسٹلز کے ساتھ کیا ہے، آپ کو میڈیٹیشن کرنی ہے اور اپنے آپ کو جو اوور آل یونیورسل وزڈم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انیشلی جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور فوری طور پہ تو ظاہری بات ہے کسی بھی جگہ سے رزلٹ نہیں ملتا ہے، لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی کرتے ہیں رہتے ہیں تو پھر میڈیٹیشن کے دوران آپ کو جو آپ جب یونیورسل فریکوینسی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈاؤن لوڈز بھی آتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس یونیورسل انرجی اور وزڈم کے ساتھ کنیکٹ کریں اس ہفتے. یو کین یوز کرسٹلس فار دیٹ، لیکن بہرحال میڈیٹیشن ضرور ہے. اس سے آپ نہ صرف اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے بلکہ جو آگے کا راستہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو جائے گی کہ اب کیا کرنا ہے. یا بعض دفعہ یہ بھی ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اگر کسی طرح کا ڈیلے آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے اب. سو ویری نائس کارڈ فار کیپریکونس. آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.